چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے دو طرفہ عزم کا اظہار۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس اہم ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ پاکستان تعلقات مزید گہرے ہونے لگے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کا اگلے 1-2 ماہ میں پاکستان آئیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ اہم سفارتی ذرائع نے 2 انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے دیا۔ شیئر کے صوبوں کو واپسی اور وسائل کی تقسیم پر غور۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آمدنی کی تقسیم پر غور، ریاستی فنڈز کے صوبوں میں تقسیم کے ساتھ ٹیکس وصولی کی ایفیشنسی اور صوبائی وسائل پر بحث ہوئی۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کی تحصیل اوتھل کے قریب مسافر کوچ اور 2 پک اپ گاڑیوں میں تصادم، حادثے میں 9 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل، ایک اہلکار زخمی ہوا۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول ہسپتال اوتھل اور سول ہسپتال بیلا منتقل کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پھٹنے سے سیلاب نے ایک بار پھر تباہی مچا دی۔ ضلع غدر متعدد دیہات زیر آب آ گئے، گاؤں کی آبادی محصور، درجنوں افراد پھنس گئے، 50 سے زائد ریسکیو کر لیے گئے۔ بھارت نے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا۔ قصور، بہاول نگر، وہاڑی، جھنگ سمیت مختلف مقامات پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ، کہیں اونچے تو کہیں درمیانے درجے کا سیلاب کا خدشہ۔ PDM نے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، سفورہ میں بھی برسات ہوئی۔ گلشن اقبال، ناٹران بائی پاس، شاہ فیصل ٹاؤن، ملیر کینٹ، طارق بن زیاد اور اطراف میں بھی بادل برسے۔ پانی جمع ہونے کے بعد شہریوں کو عام طور رفت میں مشکلات کا سامنا، تعلیمی ادارے بند رہے۔ بارشوں کے باعث کراچی میں بجلی کا نظام درہم برہم، طویل بندش کے خلاف عوام کا احتجاج۔ یوسف کوٹ علاقے میں احتجاج، مظاہرین کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ کراچی کے علاقے صدر میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہوگی، 32 زخمی ہو گئے۔ سرکار کی مدعیت میں تھانے میں اقدام قتل اور قتل بال سویپ کی دفعات کے تحت گودام مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,50,197 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ اور پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار آئس ہاکی کے میدان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ قومی ٹیم نے فائنل میں پیرو کو 6 سے 1 شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں بھی دفاع اور حملے میں بھی بہترین ٹیم ورک نے فتح کو یقینی بنایا۔